ناظرین خوش آمدید، علی ناصر روپیہ پیسہ۔ اب بات یہ ہے کہ جناب والا میں اب کیا بات کروں، مبارک دے دوں آپ سب کو کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور آپ لوگوں نے حکومتی ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دیں، ہے نا؟ اور کل تو کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے سالوں کے بعد موقع ملا ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا، بس دست و گریباں نہیں ہوئے، فاصلہ کوئی آپس میں چھوڑا نہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے بڑی ذمہ داری سے بھائی ہم کام کریں گے، بڑی ذمہ داری سے تاجر صنعت کار بھی اپنا کام کریں گے، بڑی ذمہ داری سے عوام بھی اپنا کام کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آ کر جناب ٹیلی ویژن میں اپنی تقریر میں لوگوں سے، عوام سے اپیل کی کہ آپ احتیاط برتیں، لیکن اس احتیاط کا کیا بنا؟ ویسے بھی رمضان میں نہیں کہنا چاہوں گا، ویسے بھی ٹی وی پر نہیں کہنا چاہیے کہ کیا بنا، آگے سمجھ آپ گئے ہوں گے، سب ذہین ہیں۔ خیر جو بھی ہوا سو ہوا، میکرو بھی جو سچویشن ہے بھائی وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف کے دلاسے بھی ہیں، کچھ ہم بھی ان کو مسڈ کالیں دے رہے ہیں کہ بھائی پلیز ہماری بات سن لیں، کچھ ورلڈ بینک کے سلسلے بھی چل رہے ہیں، اور ایک مبارکباد آپ کو دینی پڑے گی حکومت کو کہ بھائی وہ سننے میں آیا کہ وہ بھاشا ڈیم اب بننا شروع ہو گیا۔ اچھا تو وہ اتنے عرصے نہیں بن رہا تھا؟ نہیں، میں ایسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو اتنے عرصے جو آپ نے بولا تھا بن رہا ہے تو وہ نہیں بن رہا تھا، ابھی بننا شروع ہوا؟ اچھا تو ہم تو یہ سوچ بیٹھے تھے۔ ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مشرف صاحب آپ تو پروگرام دیکھتے ہیں نا دبئی میں بیٹھ کے، سر آپ نے تو ٹی وی چلایا ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر، بلکہ ہر ٹائم پر آپ کے پاس کام تو آج کل زیادہ نہیں ہے، تو سر یہ بھاشا ڈیم تو آپ اپنے دور میں نہیں بنا رہے تھے، تو یہ ابھی بننا شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ دوسری خبروں میں 5 ملین بچے پیدا ہوں گے پاکستان میں، اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی ہے، تو وہاں پر تو ہر کام جلدی جلدی کر رہے ہو، یہ ڈیم بنانے کے چکر میں 20-30 سال کیوں لگا دیتے ہو بھائی؟ ڈیم بھی جلدی جلدی بنا لیا کرو نا، وہاں تو آبادی بڑھانے میں تو بڑے چیمپئن ہو ساری دنیا میں، ساری دنیا شرمندہ ہو جاتی ہے، آپ چیمپئن بنے ہو آبادی بڑھانے میں، ڈیم بھی بنا لو ساتھ میں تھوڑا جلدی جلدی۔ چلو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، حامی بھری ہے، چلو اب دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے، اچھی بات ہے، یہ کام بھی کری جاؤ۔ وہ سی پیک کا بھی ہم نے سن رکھا تھا، وہ یہ بھاشا ڈیم کا ٹھیکہ کس کو ملا تھا ویسے؟ نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، معصوم ہوں نا تھوڑا، معصومانہ سوال نہیں کرتا، معصومانہ جواب دیتا ہوں، یہ بھاشا ڈیم کا ٹھیکہ کس کو ملا؟ اچھا یہ نہیں بولنا، نہیں بولوں، اتنا بیوقوف میں نہیں ہوں، پھسلن میں پاؤں نہیں رکھتا۔ ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آؤں گا، اپنی گفتگو جاری رکھوں گا، میکرو اکنامک ایشوز پر بھی بات کروں گا، مائکرو اکنامک ایشوز پر بھی بات کروں گا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب سعید شفیق صاحب، سابق صدر کے سی سی آئی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سیاست میں بھی اب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ وابستگی آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ سعید شفیق صاحب میں مبارک دے دوں آپ کو، بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، آن لائن والی بات ختم ہو گئی، آپ لوگوں کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کھلے مارکیٹیں، رش لگے، دنیا آئے، پبلک خرچہ کرے، ہو رہا ہے، مبارک ہو۔ آپ کسی اور انداز میں اس چاہت کو ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں، نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، اس کی ضرورت ہے خوراک، بھوک۔ آپ کتنی دیر تک فاقہ کر لیں گے؟ ایک وقت نہیں کھائیں گے، 2 وقت نہیں کھائیں گے، 3 وقت نہیں کھائیں گے، تو یہ شوق نہیں ہے، یہ ضرورت تھی، اور اس کو اس انداز میں نہ سمجھا جائے۔ لوگ ظاہری بات ہے اب جس کے ساتھ جو تاجر ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ اور بھی ان کا روزگار وابستہ ہے، کوئی ان کا سپلائر ہے، کوئی ان کا کاریگر ہے، کوئی ان کا نوکر ہے، ملازم ہے، تو وہ سب چیزیں ایک اس کے ساتھ ایک سیٹ اپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک سیٹ اپ رکتا ہے، ایک کاروبار رکتا ہے تو 10 گھروں میں چولہے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہ بات ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو ایس او پیز تھیں
جو اسٹینڈرڈ آف پروسیجرز تھے ان کو فالو کرنا انتہائی ضروری تھا. گورنمنٹ اگر سختی کرتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں کرتی بلکہ ہماری حفاظت کے لیے اس کی اولین سوچ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. اور لوگ جو ہیں خاص طور پہ دیکھیں, عوام کا تو چلیں آپ نہ کہیں, مگر جس کی دکان پر خریداری کے لیے آ رہا تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ڈسپلن رکھنے کی کوشش ضرور کرتا. سر وہ بیچارہ کیا کرے جب گراہک کسٹمر راضی ہی نہیں ہو رہا فالو کرنے کے لیے, کیا کرے وہ؟ دیکھیں ایک تو عید کا رش ہے, دوسرا پھر آپ ابھی تو دکاندار کو بلیم کر رہے تھے, تاجر کو بلیم کر رہے تھے, عوام کی طرف آگے. دیکھیں میں کس ایلیمنٹ کو میں جس کو ٹچ کر رہا تھا وہ یہ تھا سر کہ ہماری عوام سے ایس او پی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن میں کچھ اس طرح کی نرمی ہونی چاہیے, غریب آدمی بڑا پس رہا ہے. لیکن وہ اینگل میں ایکسپلور کر رہا ہوں کہ سر جہاں لوگ بول رہے تھے کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کون مانے گا سر آج کل کے دور میں, یہ بات کر رہا تھا. ماننا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تہذیب یافتہ ممالک ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں ایک سیوک سینس ہے لوگوں میں, وہاں ہم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے یہ سب چیزیں. تو ہمیں بھی, اور وہ ہم سے زیادہ متاثر ہیں شاید ان قوموں میں, یہ اللہ کا شاید ایک انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہماری قوت مدافعت شاید زیادہ ہے, یا پھر کوئی اور تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے. میں اس بارے میں کوئی صحیح رائے نہیں رکھ سکتا. نہیں بات آپ کھل کے کریں. نہیں دیکھیں میں ایک بات, دیکھیں میڈیا پر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے اور مستقل بنیادوں پر لوگ آ کر ہمیں ایکیوز کرتے ہیں کہ میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک ہم لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی سعید شفیق صاحب کے ساتھ. سعید شفیق صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ جناب والا ہمیں تاجر صنعت کاروں کو اس کا بلیم نہیں ڈالنا چاہیے. میں تو خود اس کے فیور میں ہوں کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے, لوگوں کا روزگار ان سے نہ چھینے, لوگوں کا کاروبار بند نہ ہو. لیکن میں صرف یہ ایلیمنٹ پہ بات کر رہا تھا ایس او پی کے. اب آگے آپ گفتگو کو لے کر چل رہے تھے, معذرت وہ بیچ میں ہمیں بریک لینی پڑی. جی لاک ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کی دیگر ممالک میں, بہت سارے ممالک میں بھی لاک ڈاؤن ہو, بلکہ تقریباً پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے. اب ان کو کس انداز میں وہ اپنے مسائل سے نمٹ رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کو, مثال کے طور پہ سعودی عرب میں لے لیں, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, دکانیں کھلی رکھی اور وہاں پہ گروسریز کی اور دیگر ضروریات کی, اور ساتھ ساتھ یہ پابندی لگا دی کہ آپ اپنی گلی سے, اپنے محلے سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر نکلنا ہے کسی اشد ضرورت کے تحت تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی, اس پرمیشن کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے, ورنہ 10,000 ریال آپ پر فائن ہے. تو اس طرح, اور پھر وہ فائن کرتے بھی تھے اور وصول بھی کر لیتے تھے. ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک الٹریٹ معاشرہ ہے, معاف کیجیے گا میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں کہ بعض اوقات پڑھا لکھا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو شاید یہ ثابت کرنے پر تل جاتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور ہم سب یہ بھول جاتے ہیں ان سب چیزوں میں. کھل کے بات کریں. اور ساتھ ساتھ ایک جو موضوع جس کو آپ نے چھیڑا تھا مختصر, آپ کے ذہن میں کوئی خدشات ہیں کہ یہ صحیح نہیں, جو نہیں, دیکھیں میں وہ بات تو ضرور کروں گا نا جو عوام کے دل میں ہے, آپ کے دل میں بھی ہے. آپ کے دل میں کیا کوئی خدشہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے؟ یعنی یہ دیکھیں نا, لوگ میڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہمارا قصور تو نہیں, جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہم بتا رہے ہیں. دیکھیں مختلف قسم کی خبریں ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ایک جگہ ٹیسٹ کرایا تھا, اس کی رپورٹ منفی آئی تھی, دوسری جگہ کرایا اس کی مثبت آئی. ایک تو ان کٹس کا اعتبار اب سامنے آ رہا ہے کہ ان کا ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے پیشنٹس ہمارے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان سے خوفزدہ ہیں اور سامنے آنے کے لیے تیار نہیں. اگر وہ سمٹمز بھی ان کے اندر نظر آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود چھپا لیتے ہیں اور سامنے ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا. ہم نے دیکھا جو لوگ کرونا سے مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, ان کے ساتھ, ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے, ان کے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ڈسکریج کر رہی ہیں اس چیز کو کہ لوگ اپنے اس معاملے کو سامنے لے کر آئے. دوسری نہیں, اس کے اندر ایک اور چیز بھی جوڑ دیتا ہوں نا زاویہ. یہ ہماری عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ سب ہوکس ہے, کورونا کچھ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور عام گفتگو میں سنا ہے یہ ہوکس ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی سازش ہے وغیرہ وغیرہ. تو
کیا لوگ اس کے دائی ہیں کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں بڑی بحث موبائل سے بھی ہوا ہے کہ یہ جنریٹ ہوا ہے وہاں سے چائنا کی لیب سے, اور اس پہ بھی بڑے, مگر یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اگر نہیں ہوتی تو دنیا بھر میں اس سے اموات نہیں ہو رہی ہوتی اور لوگ مر نہیں رہے ہوتے اس سے. شاید ہماری قوت مدافعت زیادہ ہے, یا ہم لوگ چھپاتے ہیں ان سب چیزوں کو, یا ہم اپنے جو اعداد و شمار ہے ان میں رد و بدل کرتے ہیں حکومت کی طرف سے. کوئی چیز واضح نہیں ہے, کوئی پکچر کلیئر نہیں ہے, مگر ہم بحیثیت قوم کچھ چیزوں کا مس یوز ہم ضرور کرتے ہیں. ہماری پولیس جس کو اس وقت ایک ایسا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ جو مصیبت کے وقت آپ کسی کی طرف دیکھیں امید بھری نگاہ سے تو وہ لگے کہ ہاں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس وقت پولیس کا رول انتہائی نیگیٹو ہے, اور وہ لگتا ہے دونوں ہاتھوں سے میں تو کراچی کی حد تک بات کروں گا کیونکہ ملک کے دیگر حصوں کا مجھے نہیں پتا. یہاں تو لوگوں کو لوٹنے پر کمر باندھ رکھی ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے بس جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ بنا لیے جائیں اور پیسے نکال لیے جائیں لوگوں کی جیبوں سے. میں کچھ 2-3 مثالیں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. میرے ایک عزیز تھے, ان کی گاڑی میں فوڈ اسٹف جا رہا تھا لوڈ ہو کے, اور ان کو پولیس والوں نے روک لیا. جی ہاں, کسی ٹرک اسٹینڈ پہ جا رہا تھا وہ وہاں سے ملک کے دیگر حصوں میں جانے کے لیے. انہوں نے وہ سامان روک لیا اور کہا کہ جی الاؤ نہیں ہے. اور یہ اب وہ بیچارہ ظاہری بات ہے, پولیس والا اگر کسی کی جیب سے پیسے نکالے گا تو اسے ڈرائے گا دھمکائے گا. اس نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا. اس بیچارے نے مجھ سے رابطے کی کوشش کی, میرا اس کے ساتھ اس وقت رابطہ نہیں ہو سکا. تھوڑی دیر بعد جب میں دیکھا ان کی کال, میں نے ان کو کال بیک کیا تو معلوم ہے پولیس والے نے ان سے 5,000 روپے اس بات کے وصول کر لیے کہ ان کا سامان جو ہے لاک ڈاؤن کے درمیان جو تھا وہ جا رہا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح کی موومنٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے, اور خاص طور پہ فوڈ کی جو آئٹم ہے ان کی تو موومنٹ پر کوئی کسی قسم کی ٹرانسپورٹ پر گڈس ٹرانسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے. پولیس والے نے آپ سے ڈرا دھمکا کے پیسے لیے. ایک میرے دوست ہیں, ان کا ڈیری فارم تھا, وہ رات کو آ رہے تھے وہاں سے, رات کو پولیس والے نے ان کو دھر لیا اور کہا کہ جی میں ایف آئی آر کاٹوں گا آپ کی, اور ایف آئی آر کے نام پہ ڈرا دھمکا کے اس کو بیچارے کو اس کی قریب سے جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کی. اس نے رابطہ کیا, میں نے رات میں اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی گلو خلاصی ہوئی, اس کی جان چھوٹی وہاں سے, ورنہ اس کو بھی کس طرح اس سے وصولی کی جاتی. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ عام چیزیں جو شاید ہمارے حکام بالا تک نہ پہنچے یا ان کو نظر نہ آئے. ان کو چاہیے کہ ایک کانسٹیبل جو سامنے لوگوں کے ہوتا ہے اس سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پولیس کو لوگ کس اور انداز سے دیکھتے ہیں. آج میں سچی بات اگر کروں تو میرے دل میں پولیس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ محبت کے جذبات کم ہوتے ہیں اور خدشات زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو بحیثیت قوم ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی, تو ہم ان چیزوں سے, اس قسم کی وبا سے ہم نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ سکیں گے. اچھا, معاشی طور پر لیٹس بی ویری فرینک, اس وقت پاکستان کے حالات پہلے بھی خراب تھے, اب تو بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گے, اور حکومتی مراج جو ہیں وہ آئی ہیں, خوش آئند ہیں, مبارک دینی چاہیے, اچھے کام ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا, میں ہر وقت لفظ مبارک کہتا ہوں, وہ عوام کو میں نے مبارک دی تھی, پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی, ورنہ زیادہ بھی ہو جاتی تو کیا کر لیتے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اب دوبارہ سے اس طرح سے اٹھ پائے گی جیسے پہلے؟ دیکھیں, صرف پاکستان کی اکانومی متاثر نہیں, پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے. اگر ہم نے ایکسپورٹ جو ہے ہماری متاثر ہوئی ہے تو ہماری امپورٹ بھی بہت کم ہو گئی ہے ان حالات میں خاص طور پہ. دوسری چیزیں وہ ہیں, دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایک جائزہ نہیں, ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے آسان زبان میں ہم یہ کہیں کہ ہم جو قرضے اٹھاتے ہیں باہر سے, وہ ظاہری بات ہے ہماری جو آمدنی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, تو اس توازن کو برابر کرنے کے لیے, اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے ہم باہر سے قرضے اٹھاتے ہیں. اور وہ قرضے جب ہم اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پچھلے 70 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ آئے ہم پر حکمران بن کے, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا. اگر نہ لوٹتے تو آج روپے جو ہوتا نا وہ شاید $1 کے برابر ہوتا. سن لیں میری بات, دیکھیں آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹر لوگ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کی کرنسی جو ہے وہ آپ کی معیشت کا انڈیکیٹر ہے, وہ آپ کو صحیح رخ دکھاتی ہے اس کا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے روپے کو زوال پذیر ہوتے دیکھا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اب جب ہماری آمدنی کا بڑا حصہ ہم اپنے پرانے قرضے اتارنے میں اور نئے قرضوں کے سود کے اتارنے میں, تو ہم لوگوں پر خرچ کہاں سے کریں گے؟ تو ہم پر یہ جب, کیونکہ بیگرز ہیز نو چوائس, ایک فقیر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے جن سے ہم قرض لیتے ہیں وہ ہم پر ڈکٹیشن ہم کو دیتے ہیں اور ہم پر اپنی مرضیاں مسلط کرتے ہیں. ایک لقمہ. اور وہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا فقیر, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو جب میں بات کرتا ہوں کسی سے, آپ تو خیر تھوڑے اگریسو اسپیکر ہیں, ہمارے تاجر صنعت کار کہتے ہیں صاحب 5 دریاؤں والا ملک, یہ دودھ پیداوار کرنے والا, آٹا پیداوار کرنے والا. دوسرا امریکن بیچارہ گھبرا جاتا ہے, یار ہم کدھر آ گئے, ہم تو چنے مرمرے بیچتے ہیں, سارا کچھ تو ان کے ملک میں.
آپ نے ہمیں فقیر کیسے کہہ دیا؟ وہی ہم کیوں مانگ رہے ہیں جا کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے؟ ہم تو جو ہم سے پوچھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ہم دنیا کا عظیم ترین، نعوذ باللہ۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی کیفیت میں تو پھر کبھی یہ عظیم ترین کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے دنیا کی کسی چیز کے لیے۔ لیکن کیوں کہتے ہیں ہم یہ؟ جب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں لاجک بنتی ہے؟ ہم اصل میں دنیا میں سیاست کسی اور انداز میں کی جاتی ہے، اور اس خطے میں انڈیا پاکستان خاص طور پہ یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی آپ بات کر لیں تو یہاں سیاست کسی اور انداز میں ہوتی ہے، اور یہاں ایک طویل عرصے سے اس خطے کے لوگ جو ہے نا، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پورے ریجن کے لوگ جو ہے نا ان کو ایک طویل عرصے سے جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں۔ آج حالات کا جو رخ ہے اور جس طرف ہم چلے گئے ہیں، یہ جو بگاڑ جو 72-73 سال کا ہے، کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ اسے 6 مہینے میں ٹھیک کر لے گا یا سال میں ٹھیک کر لے گا، میں کہتا ہوں شاید اس کے لیے ہمیں دہائیاں چاہیے ہوں گی، اشرے چاہیے ہوں گے کہ 10 سال 15 سال کوئی نیک نیت اور کوئی محب وطن